NFC ایوارڈ میں بہتری پر PP قیادت راضی ہو گئی. وزیر مملکت حذیفہ رحمان نے کہا 28ویں آئینی ترمیم میں 18ویں ترمیم ختم ہو رہی ہے، نہ صوبوں کا حق چھینا جا رہا ہے. NFC ایوارڈ میں دفاع اور پینشن کی رقم الگ کر دی جائے گی. صوبوں کے حصے کا طریقہ کار وہی رہے گا. جتنا کٹ سندھ پر لگے گا اس سے کہیں زیادہ پنجاب پر لگے گا. حقیقت میں قربانی پنجاب دے گا. 28ویں آئینی ترمیم کے لیے صوبوں کو راضی کیا جائے گا. NFC ایوارڈ کو کس طرح بہتر کرنا ہے، PP کی اعلیٰ قیادت اس پر متفق ہے. کراچی کو سندھ سے الگ کرنا ناممکن ہے. MQM مطالبہ کر رہی ہے تو وفاق کو الٹیمیٹم دے کہ یہ کام کر دیں ورنہ وزارتیں چھوڑ دیں گے، لیکن وہ ایسا نہیں کریں گے. سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی ریڈ لائن BRT منصوبے کے دورے کے موقع پر گفتگو. کہا بینر لگانے یا وال چاکنگ سے مسائل حل نہیں ہوں گے. مہنگائی کی وجہ سے BRT کے کام میں تاخیر ہوئی. صوبائی کابینہ نے ٹھیکیداروں کے جائز مطالبات کی منظوری دے دی. یونیورسٹی روڈ پر تیزی سے BRT کا کام شروع ہو گیا. مارچ تک جناح ایونیو کا کام مکمل ہو جائے گا. گل پلازا کی آگ پونوں کی دکان سے پھیلی. آگ گراؤنڈ فلور پر دکان پر کام کرتے بچے کے ہاتھوں لگی. کمشنر کراچی نے گل پلازا میں آگ لگنے کی حتمی تحقیقاتی رپورٹ تیار کر لی. رپورٹ میں بتایا گیا آگ تیزی سے پھیلی اور ایئر کنڈیشن کے ڈکٹس تک پہنچ گئی. آگ رات 10:15 بجے لگی. 10:26 پر فائر بریگیڈ کو اطلاع دی گئی. 11 منٹ بعد پہلا فائر ٹینڈر جائے وقوع پر پہنچا. ذرائع کا کہنا ہے رپورٹ میں کہا گیا فائر بریگیڈ کا ریسپانس لیٹ ثابت ہوا. پانی کم پڑ گیا تھا، باؤزر لیٹ پہنچے تھے. ریسپانس لیٹ ہونے کی وجہ خراب سڑکیں تھیں. ریسکیو ٹیم کے پاس تالا توڑنے والا کٹر تھا، نہ گرل کاٹنے والے آلات. گل پلازا کے 18 میں سے 5 دروازے مستقل بند تھے. فائر سیفٹی آلات اور الارم سسٹم بھی نہیں تھا. زیادہ تر اموات میزنائن فلور پر ہوئی. آتش زدگی میں 79 افراد جاں بحق ہوئے. رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو پیش کی جائے گی. جماعت اسلامی اور MQM نے انکوائری رپورٹ مسترد کر دی. جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ برقرار. اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا ساری ذمہ داری بچے پر ڈال کر خود کو بری الذمہ قرار دے دیا. اس رپورٹ کو نہیں مانتے. اتنے بڑے سانحے کی انکوائری کے ساتھ مذاق کیا گیا. زمینی حقائق اور انکوائری رپورٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے. جن لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرانا تھا انہیں ہی کمیٹی کا سربراہ بنا دیا گیا. امیر جماعت اسلامی کراچی منیم ظفر نے کہا کمشنر کراچی خود ذمہ دار ہیں. ان کی سربراہی میں کمیٹی بننی ہی نہیں چاہیے تھی. آگ بجھنے کے بعد کہا گیا ریسکیو عمل مکمل ہو گیا. آگ تو لگ گئی، آپ بتائیں کہ اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ پہلے دن سے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں. سانحے میں لاپتہ افراد کے اہل خانہ کا گل پلازا کے باہر احتجاج. ورثہ کہتے ہیں 12 روز گزر گئے، ان کے پیاروں کا کچھ نہیں پتہ چل رہا، ہمیں میتیں دی جائیں. پولیس حکام اور انتظامیہ نے مظاہرین سے 1-2 روز کا وقت مانگ لیا. سانحے گل پلازا میں جاں بحق مزید 3 افراد کی DNA سے شناخت ہو گئی. 2 افراد کی شناخت کوثر پروین اور اشرف کے نام سے ہوئی. دونوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا. ایک شخص کی شناخت کلاکوٹ کے حسام کے نام سے ہوئی. لاہور میں ماں اور 9 مہینے کی بچی گٹر میں گر گئی. ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ بھاٹی گیٹ کے قریب سیوریج لائن میں گرنے والی ماں اور بیٹی کی تلاش شروع کر دی گئی. سعدیہ اپنی بیٹی لے کر جا رہی تھی کہ سیوریج لائن میں گر گئی. ممکنہ طور پر حادثہ اندھیرے کی وجہ سے پیش آیا. آپ کے ہاتھ میں پیٹرول بم نہیں لیپ ٹاپ ہونا چاہیے. AI سکلز اور ہنر ہونا چاہیے. میرا ملک میری ماں ہے اور ماں کے ساتھ کوئی غداری نہیں کر سکتا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اسکل ڈیولپمنٹ پورٹل کے اجرا کی افتتاحی تقریب میں نوجوانوں سے خطاب. کہا عوام کو ریلیف اور سہولت کی فراہمی ریاست کی ذمہ داری ہے. جن علاقوں میں پانی نہیں وہاں کے لوگوں کو ٹینکر مافیا کے حوالے نہیں کیا. واسا خود جا کر لوگوں کو مفت پانی فراہم کرتا ہے. وزیر اعلیٰ نے کہا صوبے کے تمام سکولز میں اپریل سے AI کی لازمی تعلیم دی جائے گی. پرواز کارڈ کے ذریعے رقوم کی فراہمی میں شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا. 50,000 ہنرمند نوجوانوں کو پرواز کارڈ جاری ہوں گے. پنجاب کا کوئی بھی نوجوان اکیلا نہیں ہوگا. آپ کی ماں آپ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑی ہے.
تعلیم یافتہ ماں ہی مضبوط معاشرے کی ضامن ہے. تعلیم معاشرے بالخصوص خواتین کے لیے ناگزیر ہے. سرکاری کالجز میں انٹرمیڈیٹ سطح کی بچیوں اور یتیم بچوں کی تعلیم مفت کر دی گئی. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا ایبٹ آباد یونیورسٹی کے کانووکیشن سے خطاب. کہا پی ٹی آئی نے 13 سال میں صوبے میں تاریخی سرمایہ کاری کی. ازدہ میں 7 سال میں وہ اقدامات کیے جو وفاق 65 سال میں نہ کر سکا. ہمیں قلم کی جگہ بندوق دی گئی مگر اب ہمیں قلم کی ضرورت ہے. دنیا چاند پر پہنچ گئی اور ہم آج بھی امن کی بھیک مانگ رہے ہیں. IMF نے موجودہ حکمرانوں کی 5300 ارب روپے کرپشن کی نشاندہی کی. سیاست کا برانڈ تبدیل ہو گیا. ملک میں ترقیاتی کاموں کی سیاست پیچھے رہ گئی. بیانیے کی سیاست آگے نکل گئی. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے KP یوتھ اسمبلی سے خطاب میں کہا پہلے ترقیاتی کاموں پر سیاست ہوتی تھی. بدقسمتی سے اب چور ڈاکو غدار اور جھوٹے بیانیے پر سیاست کی جا رہی ہے. سیف سٹی فورینزک لیب انسداد دہشت گردی کا محکمہ بنایا گیا. یہ کام باقی صوبوں میں بھی ہونے چاہیے تھے. تنقید تب کریں جب خود اس سے بہتر کارکردگی دکھائیں. بانی پی ٹی آئی کو ہفتے اور اتوار کی رات اسپتال لایا گیا. طبی معائنہ ہوا. تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے بانی کی صحت کے بارے میں آگاہ کرنے کا مطالبہ کر دیا. کہا بانی کی صحت سے متعلق خبر قابل بھروسہ اخبار میں چھپی ہے. آج یا کل بانی پی ٹی آئی سے ان کے گھر والوں کی ملاقات کرائی جائے. بیرسٹر گوہر نے واضح کیا حکومت اور جیل حکام کی طرف سے انہیں بانی سے ملاقات کی پیشکش نہیں کی گئی. علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا 8 فروری کو یوم سیاہ منائیں گے. پہیہ جیم ہڑتال ہوگی. ان کی تحریک پرامن رہے گی. وزیر اعظم شہباز شریف کی دورہ لندن کے دوران گزشتہ ہفتے عالمی AI ماہرین سے یہاں ملاقات ہوئی. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا مصنوعی ذہانت کو قومی ترجیحات اور جامع ترقی کے اہداف سے ہم آہنگ کرنا ہوگا. ملاقات میں شریک پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی کے چیئرمین بلال بن ثاقب نے کہا حکومت AI کے فروغ کے لیے ٹھوس اور عملی اقدامات کر رہی ہے. مصنوعی ذہانت پاکستان کے لیے مستقبل نہیں بلکہ حال کا سنہری موقع ہے. وزیر اعظم سے گیٹس فاؤنڈیشن کے صدر برائے عالمی ترقی کے وفد کے ہمراہ ملاقات. شہباز شریف کا کہنا تھا پاکستان میں پولیو کے خاتمے تک بل گیٹس فاؤنڈیشن سے تعاون جاری رہے گا. حکومت جامع حکمت عملی اور مؤثر ٹیم کے ساتھ عملی اقدامات کر رہی ہے. نمایاں کامیابیوں کے باوجود پولیو کے خلاف ہنگامی بنیادوں پر مزید اقدامات ناگزیر ہیں. کرس الیاس نے کہا انسداد پولیو پر وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے تعمیری مشاورت جاری رہے گی. جوہری معاہدہ کرو ورنہ حملہ پہلے سے زیادہ خوفناک ہوگا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو دھمکی. ٹروتھ سوشل پر لکھا ایک بہت بڑا بحری بیڑا ایران کی طرف بڑھ رہا ہے جس کی قیادت طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن کر رہا ہے. یہ بیڑا وینیزویلا بھیجے گئے بیڑے سے کئی گنا بڑا ہے. ضرورت پڑنے پر انتہائی تیز رفتاری اور بھرپور قوت کے ساتھ اپنے مشن کو مکمل کرنے کے قابل ہے. امید ہے ایران جلد مذاکرات کی میز پر آئے گا. پہلے بھی معاہدے سے انکار پر آپریشن مڈ نائٹ ہیمر ہوا جس میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی. اگلا حملہ اس سے کہیں بدتر ہوگا. ایران نے امریکہ سے کسی قسم کے مذاکرات کی درخواست کی سختی سے تردید کر دی. ایرانی وزیر خارجہ کہتے ہیں امریکی نمائندے اسٹیو پٹکوف سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. مختلف ممالک ثالثی کی کوششیں کر رہے ہیں لیکن ہمارا موقف واضح ہے. دھمکیوں اور ناجائز مطالبات کے دباؤ میں مذاکرات ممکن نہیں. ایران نے آبنائے ہرمز میں فوجی مشقوں کا اعلان کر دیا. فضائی ناکہ بندی بھی کر دی. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے امریکی جہاز ایرانی سمندری حدود میں آئے تو حملہ کر دیں گے. امریکی فضائیہ نے بھی مشق کا اعلان کر دیا. امریکی اتحادیوں کا چین کی جانب جھکاؤ. برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر چین پہنچ گئے. بیجنگ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا برطانیہ کے قومی مفاد میں ہے کہ ہم چین کے ساتھ مل کر چلیں. برطانوی کمپنیز چین میں کاروباری موقعوں سے فائدہ اٹھائیں. چین دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے. دورے کا اصل مقصد برطانوی عوام کو فائدہ پہنچانا اور ملک میں مہنگائی کم کرنا ہے. کیئر سٹارمر چین کے 4 روزہ سرکاری دورے پر بیجنگ پہنچے ہیں. چینی صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم سے کل اہم ملاقات کریں گے.
برطانوی وفد میں 60 کاروباری رہنما بھی شامل ہیں۔ یورپ اب امریکہ کی ترجیح نہیں رہا، اپنی بقا کی جنگ خود لڑنا ہوگی۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی سربراہ کاجا کلاس کہتی ہیں امریکہ کے ساتھ تعلقات میں آنے والی یہ تبدیلی عارضی نہیں، مستقل ہے۔ تاریخ میں کوئی بھی ایسی طاقت زندہ نہیں رہی جس نے اپنی سلامتی دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑی ہو۔ نیٹو کو اپنی طاقت برقرار رکھنے کے لیے مزید یورپی بننا ہوگا۔ امریکہ ہمارا اتحادی رہے گا، لیکن یورپ کو نئے زمینی حقائق کے مطابق اپنی دفاعی حکمت عملی مرتب کرنا ہوگی۔ بھارتی ریاست مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار مشکوک طیارہ حادثے میں ہلاک۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور بی جے پی کے خلاف آواز کو خاموش کر دیا گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق اجیت پوار نے 15 جنوری کو بی جے پی کی کرپشن بے نقاب کی تھی۔ آخری بیان میں کہا تھا بی جے پی نے عوام کے پیسوں پر ڈاکہ ڈالا۔ اجیت پوار سمیت طیارے میں سوار تمام 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ اجلاس میں شرکت کے لیے ممبئی سے بارامتی جا رہے تھے۔ ممتا بنرجی نے طیارہ حادثے کو گہری سازش کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے بی جے پی نے دیانتدار لیڈر کو خاموش کرانے کے لیے منصوبہ بندی کی۔ مختلف حلقوں کی طرف سے اجیت پوار کی موت کے پیچھے مبینہ طور پر وزیر اعظم مودی کا نام لیا جا رہا ہے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کی T20 سیریز کل سے لاہور میں شروع ہوگی۔ ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی، دونوں کپتانوں کا ٹرافی کے ساتھ فوٹو شوٹ۔ پریس کانفرنس میں سلمان آغا بولے ان میچز سے ورلڈ کپ کی پلئنگ 11 بنانے میں مدد ملے گی۔ آسٹریلیا کو ہرانے کے لیے اچھی کرکٹ کھیلنا ہوگی۔ عثمان طارق ورلڈ کپ میں ٹرمپ کارڈ ہو سکتے ہیں۔ آسٹریلوی کپتان مچل مارش نے کہا ہمارا پلان پاکستانی اسپنرز پر اٹیک کرنا ہے، کوشش ہوگی یہاں سیریز جیتیں۔ سردی کا اندازہ نہیں تھا، گرم کپڑے نہیں لایا۔ خواہش ہے پریس کانفرنس میں آؤں تو بابر کے علاوہ بھی کسی کھلاڑی کا پوچھا جائے۔ کپتان سلمان آغا بابر اعظم سے متعلق سوالوں سے تنگ آ گئے۔ کہا ٹیم میں اور بھی کھلاڑی ہیں، ان کا بھی پوچھ لیا کریں۔ بابر کی جان چھوڑ دیں، اسے پرفارم کرنے دیں۔ ملک کے بالائی علاقے برف سے ڈھک گئے، مختلف مقامات پر رابطہ سڑکیں بند، ٹھنڈ بھی بڑھ گئی۔ کاغان میں درجہ حرارت -12 تک گر گیا۔ مالم جبہ، نتیہ گلی اور کالام میں درجہ حرارت -5، سکردو میں -4 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ بلوچستان کے پہاڑوں پر بھی ہر سو برف، پارہ نقطہ انجماد سے نیچے۔ قلات میں کم سے کم درجہ حرارت -7 اور کوئٹہ میں -3 رہا۔ امریکہ میں برفانی طوفان سے تباہی، 40 افراد ہلاک۔ نیو یارک میں کھلے مقامات سے 10 لاشیں ملی ہیں۔ واشنگٹن، نیو یارک، ٹیکساس، اوکلاہوما اور نیو جرسی سمیت 44 ریاستوں میں کروڑوں افراد متاثر، 21,000 پروازیں منسوخ۔ سمندری طوفان چندرا برطانیہ سے ٹکرا گیا۔ شدید بارش اور برفباری سے اسکاٹ لینڈ، شمالی آئرلینڈ، ویلز اور انگلینڈ شدید متاثر۔ کینیڈا کا صوبہ انٹاریو بھی شدید برفانی طوفان کی زد میں، برفباری سے متاثرہ علاقوں میں تعلیمی ادارے بند، بس سروس بھی معطل۔ PSL 11 میں کھلاڑیوں کی کیٹیگریز کا اعلان، 89 مقامی کھلاڑی 5 مختلف کیٹیگریز میں تقسیم۔ پلیٹینیم کیٹیگری میں 16 کھلاڑی شامل۔ سلمان علی آغا، حسن علی، محمد نواز اور ابرار احمد کی ڈائمنڈ سے پلیٹینیم میں ترقی۔ صاحبزادہ فرحان گولڈ سے پلیٹینیم کیٹیگری میں پہنچ گئے۔ بابر اعظم، شاہین شاہ افریدی، محمد رضوان، فخر زمان، سائم ایوب، نسیم شاہ، حارث رؤوف اور شاداب خان پلیٹینیم کیٹیگری میں برقرار۔ 11 کھلاڑی ڈائمنڈ کیٹیگری میں شامل۔ محمد وسیم جونیئر، سفیان مقیم اور سلمان مرزا کی گولڈ سے ڈائمنڈ میں ترقی۔ گولڈ کیٹیگری میں 32 کھلاڑی شامل۔ سلور اور ایمرجنگ کیٹیگری میں 30 کھلاڑی ہوں گے۔ آکشن سے پہلے ہر فرنچائز 4 کھلاڑی اور فی کیٹیگری 1 کھلاڑی برقرار رکھ سکے گی۔ PSL آکشن 11 فروری کو ہوگا۔ IMF نے سپر ٹیکس کی وصولی سے ٹیکس شارٹ فال پورا کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ FBR حکام سے ورچوئل میٹنگ میں IMF نے سپر ٹیکس کیس کے فیصلے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ جون 2026 تک سپر ٹیکس کی مد میں 380 ارب روپے کا تخمینہ ہے۔
FBR ذرائع کا کہنا ہے تقریباً 300 ارب روپے آئندہ چند دنوں میں ریکور کر لیے جائیں گے. جون تک مزید 40 ارب روپے جمع ہوں گے. سپر ٹیکس وصولی کے بعد دسمبر تک FBR کا ریونیو شارٹ فال ختم کیا جائے گا. فائنانس بل کے مطابق بڑی کمپنیز پر سپر ٹیکس 1 سے 10% تک عائد ہے. تجارتی خسارے کی وجہ سے بار بار IMF کے پاس جانا پڑا. دنیا پاکستان کی کامیابیوں کی معترف ہے. وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا ہے MD IMF نے وزیر اعظم کی قیادت میں معاشی ترقی کو سراہا. 2035 تک ملکی برآمدات کو $100 ارب سے بڑھانا ہوگا. صدر FPCCI عاطف اکرام نے کہا پاکستان کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے. معاشی استحکام کے بعد معاشی ترقی کی طرف جانا ہے. پالیسی ریٹ کو سنگل ڈیجٹ میں لے کر آنا چاہیے. ہمارا مطالبہ ہے پالیسی ریٹ کو 7% پر لائیں. حکومت سندھ کا سرکاری زمین کے تحفظ کے لیے ٹاسک فورس قائم کرنے کا فیصلہ. ٹاسک فورس میں بورڈ آف ریونیو، نیب اور وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے افسران شامل ہوں گے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کی ملاقات میں سرکاری زمین کی واپسی کے لیے مشترکہ کارروائی کا اعادہ. وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ واگزار سرکاری زمین عوامی فلاحی منصوبوں کے لیے استعمال کی جائے گی. چیئرمین نیب سے تاجر برادری کی بھی ملاقات. نذیر احمد بٹ نے کہا کاروباری افراد کے چیلنجز کا ادراک ہے، کوشش ہوگی آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں. گورنر سندھ سے DG نیب سندھ شکیل احمد درانی کی ملاقات. کامران ٹیسوری نے کہا سرکاری اداروں میں شفافیت کے لیے نیب کے اقدامات لائق تحسین ہیں. سندھ ورکرز ویلفیئر بورڈ میں اربوں روپے کی مالی بے ضابطگیوں پر نیب متحرک. سندھ حکومت کو خط میں لکھا ورکرز ویلفیئر بورڈ میں اربوں روپے کے ٹھیکے کے خلاف باضابطہ من پسند افراد کو جاری کیے گئے. مزدوروں کے گھر، اسکولوں کی تعمیر و مرمت کے لیے 5.5 ارب کا جعلی ٹینڈر جاری کیا گیا. ٹینڈر سندھ پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کی ویب سائٹ پر جاری نہیں کیا گیا. سرکاری ریکارڈ میں 20 مارچ 2025 کو اشتہار کا ذکر ہے لیکن اخبار میں اشاعت نہیں ہوئی. ڈمی اخبار میں اشتہار لگایا گیا. 20 لاکھ سے زائد کا اشتہار کم از کم 6 معروف اخبارات میں شائع ہونا ضروری ہے. فائدہ اٹھانے والی کمپنیز میں ایک کمپنی سابق سیکریٹری رفیق قریشی کے رشتہ داروں کے کنٹرول میں ہے. کام کی تکمیل اور فزیکل تصدیق کے بغیر ٹھیکیداروں کو $1.25 ارب جاری ہوئے. کوہستان سکینڈل میں ڈمپر ڈرائیور نے 4.5 ارب جمع کروا کر پلی بارگین لے لی. ملزم ممتاز کو رقم جمع کرانے پر رہا کر دیا گیا. نیب نے کہا ملزم ممتاز ڈمپر ڈرائیور تھا، اس کے اکاؤنٹ سے بھاری رقم ٹرانسفر ہوئی تھی. تحقیقات کے دوران ملزم کے اربوں روپے کے اثاثے بھی نکلے. عدالت نے ملزم کی پلی بارگین کی توثیق کی تھی. میرا بچہ مجھے ڈھونڈ کر لا دو، مجھ سے مزید صبر نہیں ہوتا. کراچی کے علاقے کورنگی اللہ والا ٹاؤن سے لاپتہ سفیان کی والدہ کی دہائی. 12 سال کے سفیان کو لاپتہ ہوئے 16 دن گزر گئے، پولیس کچھ نہیں کر پائی. والدہ مدد کے لیے ARY نیوز کے دفتر پہنچ گئی. بتایا سلائی کے کام کرتی ہوں، سفیان گھر کے قریب کپڑے دینے گیا تھا پھر واپس نہیں آیا. آواز سننے کو ترس گئی ہوں، پولیس تلاش میں معاون نہیں کر رہی. کورنگی عوامی کالونی سے لاوارث ملنے والے 3 بچوں کو ایدھی ویلفیئر بھیج دیا گیا. بچے کراچی کینٹ اسٹیشن پر والدین سے بچھڑ گئے تھے. اہل خانہ نے تاحال رابطہ نہیں کیا. سونے اور چاندی کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ. فی تولہ سونا 21,100 روپے مہنگا ہو کر 5,51,662 روپے کا ہو گیا. 10 گرام سونے کی قیمت 18,090 روپے بڑھ کر 4,72,961 روپے ہو گئی. عالمی مارکیٹ میں فی اون سونا $211 اضافے سے $5,293 کا ہو گیا. پاکستان چاندی کا 1 تولہ 16,008 روپے میں فروخت ہو رہا ہے.